قاضی عبدالودود ایک محقق کے عنوان پر قاضی عبدالودود کی تحقیق نگاری کے بارے میں اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اردو میں باضابطہ طور پر تحقیق کا آغاز محمود شیرانی سے ہوتا ہے۔ انہیں تحقیق کا معلم اول کہا جاتا ہے۔ شیرانی صاحب نے پہلی بار تحقیق میں غیر جذباتی انداز نظر کی ضرورت کا احساس دلایا۔ انہوں نے نئے ماخذ کی تلاش اور اولین ماخذ کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ شیرانی صاحب کے بعد ان کی تحقیقی روایت کو جس شخص نے آگے بڑھایا وہ قاضی عبدالودود ہیں۔ قاضی صاحب کو اردو میں تحقیق کا معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ معلم اول محمود شیرانی کو کہا جاتا ہے اور معلم ثانی قاضی صاحب کو تحقیق کا معلم ثانی اردو میں تحقیق کا معلم ثانی قاضی عبدالودود کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے شیرانی صاحب کی تحقیقی روایت کو نہ صرف تسلسل بخشا بلکہ تحقیق کے معیار کو بلند بھی کیا۔ رشید حسن خان کہتے ہیں کوٹ روایت کو تسلسل حاصل نہ ہو تو وہ ایک وقفے کے بعد بے اثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ تحقیق کی جو روایت شیرانی صاحب نے قائم کی تھی اس کے تسلسل کے لیے یہ ضروری تھا کہ خبر اور نظر دونوں کے اعتبار سے کوئی ایسا شخص ہو جو پچھلی روایت میں اضافے کر سکے اور جو معیار سامنے آ چکا ہے اس کو اور بلند کر سکے۔ اس کے بغیر روایت کو وہ توانائی حاصل نہیں ہو پاتی جس کے بل پر وہ اپنے حلقۂ اثر کو وسیع کیا کرتی ہیں اور اپنے عناصر کو تابناک رکھتی ہیں۔ قاضی صاحب کی ہمگیر شخصیت کا بڑا ثبوت ہے کہ ان کے اثر سے اس روایت کا تسلسل باقی رہا اور ان اہم اضافوں کے ساتھ جن کے بغیر توسیع نہیں ہو پاتی۔ یہ صرف عہد آفرین شخصیت کا کام ہے۔ عہد آفرین اس عہد آفرین شخصیت کی پیدائش 1313 ہجری مطابق 8 مئی 1896 عیسوی کو کاکو یعنی بہار میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے علی گڑھ کے بلگرامی انسٹی ٹیوٹ سے سینئر کیمبرج کی تیاری کی۔ انسٹی ٹیوٹ کا خاتمہ ہو گیا تو پرائیویٹ طور پر میٹریکولیشن کا امتحان پاس کیا۔ پٹنہ سے BA کرنے کے بعد 1923 عیسوی میں آگے کی پڑھائی کے لیے انگلستان گئے۔ وہاں معاشیات میں اعلیٰ تعلیم کے بعد بیرسٹری بھی پاس کی۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد انہوں نے وکالت نہیں کی۔ ان کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا اس لیے غم روزگار کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ مطالعہ کے شوقین تھے، فرصت کے لمحات بھی میسر تھے، لہٰذا پٹنہ کی خدا بخش
اورینٹل لائبریری سے وابستہ ہو گئے اور دن رات پڑھائی کرنے لگے۔ قاضی صاحب کے مطالعے کا میدان نہایت وسیع تھا۔ انہوں نے کلاسیکی شعراء کی دواوین، خاص طور پر میر انشا، مصحفی، جرأت اور سودا کا بغور مطالعہ کیا تھا۔ اردو زبان و ادب کے علاوہ فارسی زبان و ادب پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ قدرت نے انہیں حافظہ بھی غضب کا عطا کیا تھا۔ کوئی بات ایک دفعہ پڑھ لیتے وہ ان کے ذہن نشین ہو جاتی۔ بقول مختار الدین احمد، قاضی صاحب کا حافظہ بہت قوی تھا۔ اردو فارسی کے غیر مشہور اشعار کے اگر چند لفظ ان کے سامنے پڑھ دیے جائیں تو وہ نہ صرف شعر سمجھ جائیں گے بلکہ یہ بتا دیں گے کہ یہ شعر کس کا ہے، مطبوعہ دیوان میں موجود ہے یا کسی خاص قلمی نسخے میں ہے، کن کن بیاضوں اور تذکروں میں اس کا اندراج ہے۔ وہ یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ شعر صحیح یا غلط طور پر کن کن شعراء کی طرف سے منسوب ہے۔ تحقیق کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ سب قاضی صاحب میں کوٹ کر بھری تھیں۔ ان کے تحقیقی تبصرے ان کی علمیت اور کثرت مطالعہ کی گواہ ہیں۔ ان کے بیشتر مضامین معاصر پٹنہ سے شائع ہوئے۔ انہوں نے خود بھی ایک رسالہ معیار انجمن ترقی اردو بہار کی جانب سے 1936 میں جاری کیا تھا، لیکن 5-6 شمار کے بعد یہ بند ہو گیا۔ قاضی صاحب نے اپنی تحقیقی تبصروں میں کسی تکلف کے بغیر صاف باتیں کہی ہیں۔ وہ تحقیق میں معیار کی بلندی کے قائل تھے۔ جب تک وہ پوری بات کی چھان بین نہیں کر لیتے، قلم نہیں اٹھاتے۔ وہ ایک بدشگن محقق تھے۔ انہوں نے تحقیق میں سہل نگاری پر روک لگائی اور یہ بتایا کہ کسی بھی مفروضے پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ مجنوں گورکھپوری نے میر اور ہم کے عنوان سے ان کی کتاب نقوش و افکار میں میر کے ایک شعر، اور وہ شعر یہ ہے کہ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ اس شعر کو سامنے رکھ کر میر کے یہاں مقابلہ و حوصلہ پر بڑا زور دیا ہے۔ مجنوں گورکھپوری کہتے ہیں، میر کے کلام میں تڑپنا اور تلملانا نہیں ہوتا، وہ خودداری اور سنجیدگی کے ساتھ بڑی مصیبت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ جو تیور اور جو میلان اس شعر میں اعلانیہ ملتے ہیں، وہ ان کے سارے کلام کے اہم ترکیبی عناصر ہیں۔
علام عشق کا ذکر ہو یا آفاق روزگار کا، ان کے اشعار میں جلی یا خفی طور پر یہ اشارہ ضرور پایا جاتا ہے کہ نامساعد حالات اور حالات و اسباب کا جان پر کھیل کر مقابلہ کرو۔ قاضی صاحب نے میر کے سبھی اردو دواوین کا بغور مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ شعر جسے مجنوں گورکھپوری نے اپنے مضمون میر اور ہم میں پیش کیا تھا، کلیات میر میں کہیں نہیں ہے۔ دراصل یہ شعر کسی قدر مختلف شکل میں ایک دوسرے شاعر نواب محمد یار خان امیر کا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ شکست تو فتح میاں اتفاق ہے، لیکن مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ یعنی تحقیق کے بغیر تنقید بھی محض قیاس آرائی تک محدود ہوتی ہے۔ قاضی صاحب نے پہلی بار یہ احساس دلایا کہ بنیادی وسائل و ذرائع مستند و قابل اعتبار ہونے چاہیے۔ اشتر و سوزن اور عیارستان قاضی صاحب کی تبصروں کے مجموعے ہیں۔ عیارستان میں 3 کتابوں پر تبصرے ہیں: دیوان فائز مرتبہ مسعود حسن رضوی، مرقع شعراء مرتبہ رام بابو سکسینہ، اور تیسری کتاب خواجہ احمد فاروقی کی تالیف کردہ میر تقی میر حیات اور شاعری، ان پر انہوں نے تبصرے لکھے ہیں۔ قاضی عبدالودود صاحب نے خواجہ احمد فاروقی نے اپنی تصنیف میر تقی میر حیات اور شاعری لکھتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہنوز میر پر ایسی مبسوط اور محققانہ کتاب نہیں لکھی گئی۔ قاضی صاحب نے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کی بہت سی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایک مثال پیش ہے۔ خواجہ احمد فاروقی نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میر نے اپنے تذکرے میں 160 قلمی چہرے پیش کیے ہیں، لیکن ان رنگا رنگی صورتوں میں خود ان کے چہرے بھی اصلی جھلک موجود ہے۔ میر نے بعض صفات پر بہت زور دیا ہے اور ان کو اکثر شاعروں کی سیرت میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر قاضی عبدالودود صاحب نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مصنف میر کو یہ بھی معلوم نہیں کہ مصنف میر یعنی میر تقی میر حیات اور شاعری کے مصنف کو یہ بھی معلوم نہیں کہ نکات الشعراء میں بالاستقلال کتنے شعراء کا ذکر ہے۔ ان کی تعداد 160 نہیں بلکہ 103 ہے، اور ان میں بکثرت ایسے ہیں جن سے متعلق عبارت نثر ہے ہی نہیں، یا ہے تو برائے نام کے۔ ایسے شعراء جن کے قلمی چہرے پیش کیے ہیں کم ہے۔
दीवान फ़ाइज़ मुरत्तिब मसूद हसन रिज़वी ने फ़ाइज़ को वली का हमअसर करार दिया है और आगे ये बात कही है कि दीवान फ़ाइज़ में 32 ग़ज़लों में 19 ऐसी ज़मीनों में है जो वली के दीवान में भी मौजूद है। इस पर काज़ी साहब ने लिखा है कि दीवान फ़ाइज़ इस पर काज़ी साहब ने लिखा है कि दीवान फ़ाइज़ में 32 नहीं 27 ग़ज़लें हैं। 4 ज़मीनों में मुतफ़र्रिक़ अशआर जिनकी मजमूई तादाद 6 है। वली बकौल कायम 44 आलमगीरी में वारिद दहलवी हुए और 1119 हिजरी में मरे। ये किसी तरह इस्तिलाही माने में फ़ाइज़ के हमअसर नहीं। काज़ी साहब ने अपने तबसरों में न सिर्फ गलतियों की निशानदही की है बल्कि तस्हीह भी की और मालूमात कहाँ से हासिल हो सकती है ये भी बताया। बकौल रशीद हसन ख़ान, काज़ी साहब ने बहुत से नए माख़ज़ का उस वक्त पता दिया जब उनका इल्म अक्सर लोगों को नहीं था। उनकी तहरीरें उनके वसात मुताले की शाहिद आदिल हैं। कम ऐसे माख़ज़ होंगे जो उनकी नज़र से ना गुज़रे हों। आवारागर्द अशार, जहान गालिब और तईन ज़माना उनके तवील मज़ामीन है जो क़िस्तों में शाये हुए। आवारागर्द अशार में उन्होंने ऐसे अशार जमा किए हैं जिनके शायर का कुछ इल्म नहीं। ऐसे मशहूर अशार पर उन्होंने मुख्तलिफ़ माख़ज़ से ज़रूरी तफ़सील लिखी हैं। जहान गालिब में गालिबियात से मुतालिक उनकी तहक़ीक़ात हैं। गालिबियात पर ये एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसे 1955 ईस्वी में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना से शाये किया। काज़ी साहब ने गालिब की फ़ारसी फ़रहंग कातिब बुरहान की भी तस्हीह की है। गालिबियात पर उन्होंने उम्दा काम किया है। काज़ी साहब रास्तगो, बेबाक और हक़ पसंद इंसान थे। यही बातें उनकी तहक़ीक़ में भी देखने को मिलती हैं। तहक़ीक़ में उन्होंने सख्तगिरी से काम लिया है। अहले कलम को न सिर्फ एहतियात, ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा इल्मी दयानतदारी का एहसास कराया है बल्कि उर्दू तहक़ीक़ की मुबादियात, असूल, ज़ाब्ते और तरीक़ाकार पर भी रोशनी डाली है। नाज़रीन, ये थी मुख्तसर वीडियो काज़ी अब्दुल वदूद और उनकी तहक़ीक़ निगारी पर मुश्तमिल थी। ये वीडियो अगर आप हज़रात को ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।